पंजाब पंजाब में मानसून की बारिशें लगी हुई थी। रात का वक्त था और बिजली भी नहीं थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं घर के अंदर अपनी अम्मी के साथ था। उस वक्त उन्होंने मेरा डर दूर करने के लिए मुझे नूह अलैहिस्सलाम का वाकया एक बच्चे के समझाने के से अंदाज में सुनाया कि बहुत जमाने पहले की बात है। अल्लाह ताला ने नूह नाम के एक नबी भेजे थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को मना किया कि ऐसे ना करो, सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने। इस पर अल्लाह ताला ने नूह को हुक्म दिया कि एक बड़ी सी कश्ती बनाए और अपने घर वालों समेत तमाम जानवरों को इस कश्ती में रख ले, क्योंकि अब मैं इन लोगों को सजा देने वाला हूँ। जब वो कश्ती बन गई और जानवर उसमें चढ़ गए और आहिस्ता आहिस्ता बारिश होना शुरू हुई, जो देखते ही देखते बहुत तेज हो गई और इतनी बरसी कि सारा शहर पानी से भर गया, लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया बारिश, तूफान और समुद्र में डूब गई। लेकिन अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को और कश्ती में बैठे तमाम जानवरों को बचा लिया। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये बड़ी फैसिनेटिंग कहानी थी। मैंने ये सीखा कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जरूर बचा लेते हैं और तेज बारिशें और तूफान उन्हें कुछ भी नहीं कहते, लेकिन इसके साथ साथ मेरे लिए दुनिया के तमाम जानवरों के एक ही कश्ती में सवार हो जाने वाली बात बड़ी फैसिनेटिंग थी, बड़ी जबरदस्त थी। लिहाजा मेरे दिल से बारिश का डर तो निकल गया, लेकिन मैं इतने सारे जानवरों यानी शेर, चीता, हाथी, चूहा, जराफा और जिन जिन के नाम मैंने 5 साल की उम्र में सीखे थे, इन सब के बारे में कश्ती में बैठने के हवाले से सोचने लग गया। ये 30 साल पहले होने वाला मेरी अपनी जिंदगी का एक वाकया है, लेकिन अपनी माँ की याद की तरह ये वाकया भी कभी मेरे दिल से नहीं निकला और मैं अक्सर सोचता कि एक कश्ती में इतने सारे जानवर कैसे आ सकते हैं। जवान होने के बाद कभी कभार मैं दोस्तों के साथ ये सवाल डिस्कस करता तो ज्यादातर लोग ऐसी बातों में इंटरेस्ट ना होने की वजह से टाल देते। कुछ कहते कि ऐसी ही सी बात है, ये मुआवजा था, तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों है। कुछ कह देते कि फुरकान ऐसे सवाल नहीं पूछा करते, गुनाह मिलता है। मैं खामोश तो हो जाता, लेकिन आखिर कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 43 मरतबा है, यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, तो हर दफा कुरान पाक पढ़ने पर इनकी तरफ तवज्जो जाना जरूरी था। अब एक सवाल तो जानवरों के मुतालिक था कि एक ही कश्ती में सारे जानवर कैसे पूरे आ सकते हैं, और दूसरा सवाल ये कि हम बाकी कौमों के अज़ाबों के बारे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उनकी बस्ती पर अजाब आया या उनके शहर पर अजाब आया। तो फिर सवाल ये कि नूह अलैहिस्सलाम की मरतबा पूरे के पूरे रुए जमीन पर क्यों अजाब आ गया। इससे पहले कि मैं इन दोनों सवालों के जवाब आपके सामने रखूं, पहले आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जान लें कि वो कौन थे और वो क्या कहते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मतूशलह और फिर उनके बेटे लामक के बेटे थे। नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका नाम उलुल अज़्म अंबिया में शामिल है और इनके नाम पर पूरी एक सूरत है, सूरह नूह। कुरान पाक में इनका नाम 43 मरतबा जिक्र है और सूरह इसरा में अल्लाह ताला ने इन्हें अपने बड़े शुक्रगुजार बंदे के तौर पर डिक्लेयर किया है। सूरह आल इमरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनका जिक्र आदम और इब्राहीम के साथ करते हुए बताया कि नूह को तमाम जहां के लोगों में से चुन लिया गया था। फिर सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने इन पर तमाम जहानों में सलामती भी भेजी है। सूरह अनकबूत, नूह अपनी कौम के दरमियान 950 साल तक रहे और इन्हें तबलीग करते रहे, लेकिन इनकी कौम भी डटी रही और सूरह नूह के मुताबिक कहती रही कि अपने माबूदों को न छोड़ना और न ही वाद सवा यहूस यहूक और नसर को। और जब इन सदियों के समझाने के बावजूद भी वो लोग ना समझे तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी जो सूरह नूह में लिखी हुई है कि अल्लाह, मैंने इन्हें दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे हैं। मैंने जब भी इन्हें बुलाया, इन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया। मैंने इन्हें ऊंची आवाज में भी बुलाया और चुपके चुपके भी बुलाया। और फिर इस तवील दुआ में नूह अलैहिस्सलाम अपनी कोशिशों का जिक्र करते हैं और फिर दुआ मांगते हैं कि ऐ मेरे पालने वाले, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने वाला ना छोड़, और अगर तू छोड़ देगा तो ये तेरे और लोगों को भी गुमराह करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ फाजिर कुफार ही पैदा करेंगे। और फिर सूरह हूद में अल्लाह की इस वही का जिक्र है कि जो इस दुआ के नतीजे में फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भेजी गई थी कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके सो ला चुके, अब उनके अलावा और किसी ने ईमान नहीं लाना। लिहाजा आप हमारी वही से हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करें। और सूरह मुमिनून में इस वही का बाकी हिस्सा है जिसके मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े तो इसमें हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा रख ले। और यही हुक्म इन्हीं अल्फाज के साथ सूरह हूद में भी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस कश्ती की एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई में तो थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक वो कश्ती 1200 गज लंबी, 600 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी, यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी। और इसकी 3 मंजिलें थी। सबसे निचली मंजिल में दरिंदे और वहशी जानवर रहते थे, यानी कि प्रेडेटर्स,
اس کی درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی اور سب سے اوپر پرندے تھے، اور اس کشتی کے ایک سائڈ پر ایک دروازہ تھا کہ جو ڈھکن کی طرف بند ہو جاتا تھا، اور ابن عباس ہی کے مطابق اس کشتی میں سب سے پہلے پرندے اور پھر جانوروں کو داخل کیا گیا، اور جانوروں میں بھی سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا تھا۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی اور سورہ ہود کے مطابق اللہ کا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگ گیا، یعنی کہ زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، اور نہ صرف یہ پانی زمین سے نکل رہا تھا بلکہ سورہ قمر کے مطابق آسمان کے دروازے بھی ایک زوردار بارش سے کھول دیے گئے تھے۔ بالآخر دونوں پانی مل گئے اور ایک عظیم سیلاب کا آغاز ہوا۔ یہ بارش اس طرح سے برس رہی تھی کہ زمین نے آسمان کو کبھی اس طرح سے برستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ پھر کبھی برسنا دیکھے گی۔ وہ آسمان اس طرح برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں، اور زمین سے پانی اس طرح سے اگل اگل کر نکل رہا تھا کہ جیسے کسی نے زمین کی ہر تراڑ اور ہر سوراخ کو کھول دیا ہو۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، جو کہ تابعی تھے، کہ لوگ اس پانی اور طوفان سے بچنے کے لیے محفوظ جگہوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ تمام خشک جگہیں لوگوں سے بھرنا شروع ہو گئی۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے ایک عورت کو اپنے بچے کے لیے بہت خوف آیا، اور وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف بھاگی، لیکن پانی بھی لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس ماں کی گردن تک پہنچ گیا، لیکن اس نے بھی بےتاب ہو کر اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سر سے اوپر کر لیا، لیکن پانی بڑھتا رہا اور وہ دونوں اس میں غرق ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر اس دن کافروں میں سے کسی ایک پر رحم ہونا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم ہوتا۔ واللہ اعلم۔ نوح علیہ السلام نے ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اب اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ سورہ ہود کے مطابق وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں اور لہروں میں جا رہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس کشتی میں چڑھنے والے لوگ صرف 80 تھے، یہاں تک کہ سورہ ہود کے مطابق نوح کے ایک بیٹے کنعان نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا، اور نوح علیہ السلام نے کنارے پر کھڑے اپنے بیٹے کو پکارا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو کافر نہ بن۔ لیکن آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ اور ابھی ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ قرآن کے الفاظ کے مطابق دونوں کے درمیان ایک بڑی موج، ایک بڑی سی لہر حائل ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ڈوب گیا۔ اور صرف وہ بیٹا ہی نہیں بلکہ سورہ تحریم کے مطابق نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بھی پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ بالآخر زمین کو حکم دیا گیا کہ تو اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب تو رک جا، اور نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام کے اس سیلاب کا ذکر انجیل میں بھی ہے، عراق میں کھدائی کے دوران 4700 سال پرانی تختیوں میں بھی ہے، جسے آج ہم ایپک آف گلگمیش کہتے ہیں۔ بلکہ چوتھے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ایک ایسی تختی دکھائی تھی جس میں پوری ٹیبلٹ پر اس عظیم سیلاب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو پوری دنیا میں سے ایسے ثبوت دکھاؤں گا جہاں آپ کو اس بڑے سیلاب کے ٹریسز ملیں گے۔ لیکن کیا آپ کو بک آف اینوخ یاد ہے، جس کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتایا تھا؟ بک آف اینوخ کے اندر بھی آپ کو اینوخ یعنی ادریس یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ مجھے خدا کے بھیجے ہوئے نے وہ دکھایا ہے جو میری جنریشن کے لیے نہیں ہے بلکہ اس جنریشن کے لیے ہے جو ابھی آنی ہے، یعنی کہ ایک عظیم سیلاب کی پیشن گوئی۔ اور اب میں آپ کے سامنے 30 سال پرانے اپنے 2 سوالوں کے جوابات رکھوں گا۔ پہلا سوال کہ اس کشتی میں اتنے سارے جانور کیسے آ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال کہ یہ سیلاب پوری دنیا کے لوگوں پر کیوں آیا تھا، باقیوں کا کیا قصور تھا۔ قریب 3 سال پہلے میں نے جانوروں کی کشتی پر پورے آنے کے متعلق ایک تھیوری سنی تھی کہ دراصل اس دور کی ٹیکنالوجی بہت عروج پہ تھی۔ نوح علیہ السلام کے پاس ڈی این اے کا علم تھا، اور اس طرح سے انہوں نے دنیا بھر کے جانوروں کا ڈی این اے سیمپل لے لیا اور اپنی کشتی میں رکھ لیا تاکہ سیلاب کے بعد پھر اسی ڈی این اے سے جانوروں کو دوبارہ سے پیدا کیا جا سکے۔ اب یہ تھیوری تھی تو بڑی دلچسپ، کیونکہ 2008 میں ناروے نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب سا بینک بنایا۔ یہ بینک آرکٹک یعنی برف سے جمے نارتھ پول کے پاس ایک جزیرے پر بنایا گیا تھا، اور یہ اپنے اندر پیسوں کے بجائے فصلوں اور پھلوں کے بیج یعنی سیڈ سٹورز کرتا ہے۔ اس بینک کا نام سوالبارڈ گلوبل سیڈ والڈ ہے، اور اسے بنانے کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ اگر پوری دنیا میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، تو کم سے کم ہماری تمام فصلوں، پھلوں اور پھولوں کے بیج کسی ایک جگہ پر محفوظ ہوں تاکہ لڑائی کے بعد دنیا میں دوبارہ خوراک پیدا کی جا سکے۔ لہٰذا اسی سوچ کے تحت یہ اسٹوریج فیسلٹی بنائی گئی، اور اس کا ڈیزائن اتنا انجینئس ہے کہ آج بھی اگر کسی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، تمام انسان مر جاتے ہیں، بجلی ختم ہو جاتی ہے، تب بھی اس عمارت کے اندر پڑے بیج 200 سال تک خراب نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت یعنی یہ چیپٹر آپ کو سناتے ہوئے اس والٹ میں 2 کروڑ قسم کے مختلف بیج محفوظ ہیں۔ اب یہ ڈی این اے والی تھیوری تھی تو بڑی دلچسپ، لیکن اسے ماننے میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا،
کہ اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے تو نہ صرف ابن عباس اور زید بن اسلم سے مروی روایتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے کہ اس کشتی میں سب سے پہلے پرندے سوار ہوئے اور پھر جانور، اور جانوروں میں بھی سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا، بلکہ اس کے ساتھ قرآن پاک کے نیریٹو کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی وہ حکم جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا رکھ لے، تو پھر کیا اس سوال کا کوئی اور جواب بھی ہو سکتا ہے؟ سورہ نحل کی 13ویں آیت، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلایا ہے اس کے مختلف رنگ ہے اور اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے یہ آیت کئی مرتبہ پڑھی ہوگی اور یقیناً سبحان اللہ کہہ کر آگے بڑھ گئے ہوں گے کہ ہاں واقعی دیکھو کتنے رنگوں چیزیں ہیں، گلاب کو دیکھو سرخ رنگ کا ہے، آسمان کو دیکھو نیلے رنگ کا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس آیت کے گہرے معنی جی سے ڈیپر میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ زمین میں پھیلائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سے رنگوں کی بات ہو رہی ہے اور آخر ان میں کون سی نشانیاں ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر موجود دو الفاظ پر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ اس آیت میں پھیلا دیے جانے کے لیے ذرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی معنی ہے ضرب دینا، ملٹیپلائی کرنا، یا پھر کسی ایک چیز کو ایک سے بڑھا کر زیادہ کر دینا۔ اسی لیے تو اولاد کے لیے بھی اکثر ذرا ہی سے نکلا ہوا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذریت۔ اور اس آیت میں رنگ کے لیے لون کا لفظ، جس کا ایک مطلب تو واقعی رنگ یعنی کلرز ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، نو یعنی قسم، ٹائپ یا کائنڈ، یا پھر ایک جیسا مزاج رکھنے والی چیزوں کا گروپ۔ سچ کہوں تو نصیحت قبول کرنے والے اس آیت کے اندر سے ٹیکسونومی کا پورا علم حاصل کر سکتے تھے۔ ٹیکسونومی یعنی تمام جاندار مخلوقات کی کلاسیفیکیشن یا ان کی درجہ بندی کا علم، جس سے جانوروں کو مزاج کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کر کے چھوٹے سے ایریا میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر کو بھی میری بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے دوبارہ ذرا غور سے اس آیت کا مفہوم پڑھیں۔ زمین میں تھوڑے سے بڑھ کر زیادہ ہونے والی چیزوں میں مختلف انواع ہیں، اقسام ہے، مزاج ہے، اور اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ اگر آپ کو اس عربی لفظ لون کا دوسرا معنی مزاج اور اقسام کے ہونے میں شک ہے تو کوئی بات نہیں، سورہ فاطر کی 28ویں آیت میں بھی یہی لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، سورہ فاطر۔ اسی طرح انسانوں، جانداروں اور مویشیوں کے بھی مختلف رنگ یعنی مزاج یا اقسام ہے، اور اللہ سے ڈرتے اسی رنگ والے ہیں کہ جو علم رکھتے ہو۔